بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ ہمارے امر کو احیا کرو، ہمارے حقیقی تعلیمات کو معاشرے میں زندہ کرو، اور جو انسان ہماری حقیقی اسلام ناب کو معاشرے میں زندہ کرے گا، فرمایا اس کا دل قیامت والے دن نہیں مرے گا جب سارے لوگوں کے دل اور روح مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ ہمارے امر کو احیا کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے ہمارے ذکر کو تم اپنے معاشرے میں احیا کرو۔ فرمایا امام رؤوف نے، 8ویں امام نے فرمایا یتعلم علومنا، فرمایا کہ پہلے ہمارے علوم کو سیکھو، پھر اس کے بعد تعلم الناس، پھر لوگوں کو ہمارے علوم کی تعلیم دو۔ پھر مولا نے فرمایا کہ لو عالم الناس محاسن کلامنا، اگر لوگ ہمارے کلام کی زیبائی اور خوبصورتی کو جان لیں گے لاتبعونا، تو سارے کے سارے ہمارے معارف کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی یہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے معارف میں اتنی کشش ہے، اتنی جاذبیت ہے، اتنی نورانیت ہے کہ اگر لوگ معرفت اور شعور رکھ لیں ہمارے کردار کی، ہمارے فضائل کی، ہمارے اسوہ اور سیرت کی، تو فرمایا کہ کسی کو زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود بخود ہمارے مذہب کی طرف خود بخود چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جو آپ کی خدمت میں بیان کی کہ وہ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن احیاء امر دین ہے۔ دین اسلام کی تھیوری کا نام قرآن ہے، اور اہل بیت مجسم تصویر اسلام ہے۔ یعنی اہل بیت نے اسلام کی پوری تھیوری قرآن کو اپنے اعمال میں مجسم کر کے پیش کیا، اور دنیا والوں کی سہولت کے لیے کہ ممکن ہے کوئی تھیوری کو نہ سمجھ سکے، اللہ نے کہا میں نے قرآنی خاندان بھیجا ہے، اگر تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ان کے کردار کو دیکھتے جاؤ، تم الہی انسان بنتے جاؤ۔ فرمایا کہ یہ قرآنی خاندان ہے، ان کے فضائل میں قرآن نازل ہوا، انہوں نے نماز پڑھی قرآن نازل ہوا، انہوں نے زکوٰۃ دی قرآن نازل ہوا، انہوں نے مسکین اور یتیم کو، انہوں نے خود کھانا نہیں کھایا اور یتیم اور مسکین کو دیا، سورہ حل عطا نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یہ وہ قرآنی خاندان ہے کہ یہ اللہ نے بتایا ہے کہ اگر تم قرآنی بننا چاہتے ہو، اگر تم اسلامی بننا چاہتے ہو، تو دیکھو میں تمہیں ایک ایسے خاندان کا ایڈریس بتاتا ہوں کہ جنہوں نے کربلا میں قرآن کو زندہ کیا۔ اور میں تمہیں ایک ایسے نورانی خاندان کا ایڈریس بتاتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو مرد نظر آئیں گے تو سارے اللہ کے الہی قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس خاندان کی خواتین نظر آئیں گی تو آپ کو مجسم قرآن نظر آئیں گے۔ فرمایا اس خاندان کے بچے
آپ کو نظر آئیں گے تو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر تم قرآنی بننا چاہتے ہو، اگر تم حقیقی معنی میں اسلام ناب کو حاصل کرنا چاہتے ہو، خالص اسلام کو، تو فرمایا کہ وہ ایک ہی گھر ہے کہ جس کی شان میں قرآن نازل ہوا، جن کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی، جن کے کردار کو پاکیزہ تعارف کرانے کے لیے آیہ تطہیر کا نزول ہوا، اور ان میں سے ایک علی ولی اللہ ہے۔ جب انہوں نے نماز میں زکوٰۃ کو جمع کیا تو پھر آیہ ولایت کو نازل کیا۔ فرمایا کہ جب ہم نے ایک ایسے عزیز جانشین رسول کا تذکرہ کیا قرآن میں، تو پھر ہم نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ معصوم وہ ہوتا ہے کہ جو کئی عبادتوں کو ایک ہی لمحے میں اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ قرآنی خاندان جس نے قرآن کے معارف کو مجسم کیا اپنی شکل و صورتوں میں، اپنے کردار اخلاق میں۔ اور دیکھیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امیر المومنین دونوں معصوم ہیں۔ تاریخ میں واحد یہ خاندان ہمیں نظر آتا ہے کہ جس میں زوجہ بھی معصومہ ہے اور شوہر بھی معصوم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں خود رسول گرامی اسلام بہت عظیم مقام ہے، لیکن کوئی بھی بیوی جو ہے وہ معصومہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے جناب مریم بھی رول ماڈل ہے، لیکن ظاہر ہے وہ مکمل رول ماڈل نہیں ہے، معصومہ ہے۔ قرآن میں ان کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی، بڑی عظمت ہے ان کی۔ وہ معصوم، طیبہ، طاہرہ، معصومہ کہ اللہ نے ان کو حضرت عیسیٰ جیسے اولی العزم پیغمبر سے نوازا، لیکن دیکھیے حقیقی معنی میں جو جامع شرائط رکھتا ہو، نمونہ اور اسوہ، وہ جناب مریم بشریت کے لیے نہیں ہے۔ اگر بشریت کے لیے ایک خاتون معصومہ کہ جو رول ماڈل بن سکتی ہے بیٹی ہونے کے لحاظ سے، بہن ہونے کے لحاظ سے، زوجہ ہونے کے لحاظ سے، وہ جناب سیدہ بطول علیہ السلام ہے۔ وہ کہیں جناب سیدہ بطول علیہ السلام ہے کہ جو جامع اسوہ ہے، جو جامع الہی ماڈل ہے۔ تو دیکھیے بعض وظائف مردوں میں اور عورتوں میں مشترک ہیں، اور بعض عورتوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض جو ہے وہ مردوں کے ساتھ خاص ہیں۔ جو مشترک وظیفہ اور فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون بھی کمال کے اوپر فائز ہو سکتی ہے، ایک مرد بھی کمال کے اوپر ایک مکمل انسان بن سکتا ہے۔ دیکھیے عموماً ہمارے ذہنوں میں جو ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ تکامل نہیں کر سکتی، وہ علمی تکامل نہیں کر سکتی، کمال کے اوپر فائز نہیں ہو سکتی، یہ ہمارے ذہنوں میں جو ڈالا گیا۔ لیکن دیکھیے انسانیت نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، یعنی عورت بھی انسان ہے اور مرد بھی انسان ہے۔ تو تکامل کس کا نام ہے؟ کمال کس کا نام ہے؟ انسانیت کا نام کمال ہے۔ تو خاتون بھی مراحل تکامل اور کمال طے کر سکتی ہے، اور مرد بھی تکامل اور کمال کے درجات حاصل کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں ہے کہ مرد بہت زیادہ
انسانیت میں سے 4 خواتین ایسی ہیں کہ جنہوں نے تکامل کے درجات حاصل کیے. ان میں سے ایک آسیہ ہے، ایک حضرت مریم ہے، ایک خدیجہ الکبریٰ ہے، اور سب کی سردار جناب سیدہ فاطمہ ہے. فرمایا کہ کامل الناس، انسانوں نے تکامل کیا لیکن مردوں نے زیادہ تکامل، کیونکہ ان کے پاس وسائل زیادہ تھے کمال حاصل کرنے کے لیے، ذریعے زیادہ تھے، لیکن خواتین کو موقع نہیں ملا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک خاتون کمال تک نہیں پہنچ سکتی. دیکھیے بزرگان نے فرمایا کہ دیکھیں عبادت کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، سخاوت کے لحاظ سے، انفاق فی سبیل اللہ کے لحاظ سے جس طرح مرد کمال تک جا سکتا ہے، اسی طرح خواتین بھی جا سکتی ہیں. مثلا ایک پی ایچ ڈی ایک مرد کرتا ہے تو ایک خاتون بھی کر سکتی ہے. ایک مرد مسجد بناتا ہے، ایک خاتون کی وراثت میں اسے مال ملا ہے، وہ بھی امام بارگاہ بنا سکتی ہے، وہ بھی ہسپتال بنا سکتی ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ انفاق اور صدقات کر سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں مرد اور عورتیں دونوں شریک ہیں. اور قرآن مجید نے بھی یہ بتایا، یہ نہیں کہا کہ صرف مرد ہی خیرات کر سکتے ہیں. حضرت زکریا کے خاندان کو آپ کی خدمت میں بیان فرمایا کہ انہم یسارعون فی الخیرات، فرمایا کہ یہ قرآنی خاندان وہ ہے کہ جس کے مرد بھی خیرات کرتے ہیں، جن کی عورتیں بھی خیرات کرتی ہیں. اور پھر سورہ دہر میں بھی یہ نہیں کہا کہ صرف مردوں نے ہی اللہ کے لیے خیرات کی اور یتیم اور مسکین اور عزیز کو اپنی افطاری کا سارا ساز و سامان دے دیا، بلکہ وہاں پہ فرمایا کہ نہیں، یہ پورا خاندان ہی خاندان خیرات اور سخاوت ہے. تو دیکھیے عورتیں بھی کمال تک پہنچ سکتی ہیں، مرد بھی کمال تک پہنچ سکتے ہیں. اس چیز میں مرد بھی مشترک ہے، عورتیں بھی مشترک ہیں. بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مثلا مرد جو ہے وہ نپٹو ہے لیکن زوجہ جو ہے وہ بہت ہی کمال یافتہ خاتون ہے. بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے، مرد جو ہے کمال یافتہ ہے اور عورت جو ہے وہ ان پڑھ ہے نا. ہمارے معاشرے میں اس طرح کے رشتے ملتے ہیں، لیکن وہ جو مشترکہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عورت بھی کمال تک پہنچ سکتی ہے اور مرد بھی پہنچ سکتے ہیں. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کربلا میں عورت بھی کمال تک پہنچی ہے اور مرد بھی کمال تک پہنچے ہیں. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ حدیث عشق 2 باب بس، فرمایا کہ حدیث عشق اس کے 2 باب ہیں، یہ کہ حسین رقم کر دیگری زینب. کہا کہ ایک تو حسین نے رقم کیا، دوسرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے. یعنی یہاں کہا کہ دونوں کردار آپ کو نظر آئیں گے، ایک کامل مرد ہے الہی اور دوسرا تکامل خواتین میں سے، نساء میں سے، جس نے اس کربلا کی نہضت کو، اس پیغام کربلا کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں اس کی تفصیل بیان کی. تو اس لیے کبھی بھی ہمارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ صرف یہ کمال حاصل کرنا صرف مردوں کا حصہ ہے، عورتوں کا نہیں ہے. بلکہ دیکھیں دین اسلام نے یہ بتایا کہ دیکھو جس طرح مرد تکامل کر سکتا ہے، جس طرح مرد کمالات اور عالی درجات کے اوپر فائز ہو سکتا ہے، ایک خاتون بھی عالی درجات کے اوپر فائز ہو سکتی ہے. جس طرح امیر المومنین درس تفسیر قرآن دیا کرتے تھے، جس طرح امیر المومنین مسائل شرعیہ بیان کرتے تھے،
اہل خلافت کے مشکلات مسائل حل کرتے تھے، ان کو کہنا پڑتا تھا کہ لولا علی لحلق فلان، کہ اگر علی نہ ہوتے تو فلان تباہ و برباد ہو جاتا۔ اسی طرح جناب سیدہ بھی جب مدینے کی خواتین آپ کے پاس مختلف علمی مسائل حل کرانے کے لیے آتے تھے، جناب سیدہ ان کی مشکلات حل کرتی تھی۔ ایک دن ایک خاتون بہت زیادہ آپ سے علمی سوالات کر رہی ہے، تو بعد میں کہنے لگی کہ آقا زادی میں نے آپ کو بہت اذیت دی، بہت تنگ کیا۔ تو جناب سیدہ نے اسے بہت ہی اچھا جواب دیا، کہا کہ دیکھو اے خاتون، اگر آپ کو کہا جائے کہ تمہیں اتنے 1000 دینار دیا جائے گے، یہاں سے یہ سامان اٹھا کے چھت پہ لے جاؤ تو تم کیا کرو گی؟ کہنے لگی میں تو بڑی خوشی کے ساتھ، اتنا انعام مجھے مل رہا ہے، یہ معمولی سا کام میں جو ہے بہت جلدی جلدی انجام دوں گی۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ یہ علم کی حقیقت، دین کی حقیقت، معارف خدا حقیقی معنی میں یہ جب ہم لوگوں کو ان کی تبلیغ اور ترویج کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ ہمیں جنت میں بہت زیادہ انعامات سے نوازے گا۔ تو اس لیے جس طرح جناب سیدہ عالمہ تھی، مفسرہ تھی، اسی طرح ہمارے آقا مولا متقیان وہ تھے کہ جب انہوں نے خلافت غصب کی تو میرے مولا نے فرمایا کہ میں ردا نہیں پہنوں گا، عبا نہیں پہنوں گا جب تک میں قرآن کی تفسیر نہ لکھ لوں۔ فرمایا کہ میں اس وقت تک ردا نہیں پہنوں گا، کیونکہ حقیقی معنی میں رسول گرامی اسلام کے بعد وارث قرآن میں علی ہوں، مفسر قرآن میں ہوں، معلم قرآن میں ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میں اس وقت تک، ٹھیک ہے ظاہری خلافت انہوں نے چھین لی ہے، لیکن حقیقی وارث علوم نبی میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور ایسی تفسیر میرے مولا نے کی کہ ابھی بھی ہمارے مولا آقا امام زمانہ کے پاس موجود ہے، کہ جس میں شان نزول بیان کیا، جس میں مشکل آیات کی تبیین کی، تفصیل کی۔ تو دیکھیے ایک چیز وہ ہے کہ جس میں مرد و زن برابر، وہ کیا ہے؟ کمال، تکامل۔ عبادت کے لحاظ سے خواتین بھی تکامل، وہ شرعی مشکل وہ اپنی جگہ پہ، لیکن عبادات میں کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ عابدہ نہیں بن سکتی، وہ زاہدہ نہیں بن سکتی، وہ عالمہ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح مرد کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی علم جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر انسان معلم قرآن بن سکتا ہے، ہر انسان مفسر قرآن بن سکتا ہے، ہر انسان تکامل کی منازل کو طے کر سکتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز وہ ہے کہ جس میں مرد و زن دونوں شریک ہیں، اور اس کے بعد بعض خاص چیزیں ہیں جو جسم کی بناوٹ کے لحاظ سے اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے ہیں، اور خاتون کی بناوٹ کے لحاظ سے بعض کام اللہ نے خاتون کے ذمہ کیے ہیں۔ یعنی جو سخت کام ہے وہ اللہ نے مرد کے ذمہ لگائے، کیونکہ مرد کیا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد سربراہ ہے، مرد سرپرست ہے، عورت جو ہے وہ اس کے ذمہ یہ نہیں ہے۔ مثلا اس نے نفقہ فراہم کرنا ہے، سخت کام باڈی کے لحاظ سے، کیونکہ مرد اللہ نے بنائی اس کی باڈی ہے کہ وہ سخت کام انجام دے سکتا ہے، اس لیے اس کو سربراہ بنایا گیا، اس لیے اسے سرپرست بنایا گیا، اس لیے اسے قوام بنایا گیا۔ لیکن عورت وہ کیا ہے؟ باڈی کے لحاظ سے، اپنی بناوٹ کے لحاظ سے کیا ہے؟ نرم ہے، وہ سنگین کام انجام
نہیں دے سکتی۔ تو دیکھیے جناب سیدہ ایک دن بہت خوش تھی گھر میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ بہت خوش ہیں، بڑی نشاط کی حالت میں ہیں، خوشی کی حالت میں ہیں، اس کی وجہ ذرا بتا سکتی ہیں؟ تو فرمایا آج آقا مولا رسول گرامی اسلام گھر میں تشریف لائے تھے، انہوں نے آگے تقسیم کار کر دی ہے۔ کیا کیا ہے؟ تقسیم کار، یعنی کاموں کو تقسیم کر دیا ہے، یعنی میں اور علی کے درمیان کام کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں کیونکہ یہ جو کام تقسیم کیا گیا ہے اس سے میں نامحرموں کو نہیں دیکھ سکوں گی، میں چادر اور چاردیواری کے اندر زندگی بسر کروں گی۔ اللہ کے رسول نے ایسی تقسیم فرمائی ہے کہ میں اس سے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی۔ جناب سلمان فارسی نے عرض کی کہ کیا تقسیم کی ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ باہر کے جتنے کام ہیں، پانی لانا، لکڑیاں لانا، دوسرے کام یہ کرنا، یہ جو ہے علی تیرے ذمے ہے، اور گھر میں بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کے لباس، بچوں کے لیے صفائی اور یہ ساری چکی پیسنا، فرمایا یہ فاطمہ یہ تیرے ذمے ہے۔ تو فرمایا کہ میں جو اس چیز سے بہت ہی خوش ہوں۔ یعنی یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا گھرانہ جو قرآنی گھرانہ ہے، جو اسلامی گھرانہ ہے، جو بشریت کے لیے نمونہ گھرانہ ہے۔ دیکھیے ابھی جو مشکلات ہیں وہ کس وجہ سے، یہ مسائل ہیں کس وجہ سے کہ مردوں والے کام عورتوں نے سنبھال لیے ہیں اور عورتوں والے کام مردوں نے سنبھال لیے ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ بچے کو کھلا رہا ہے، پیمپر لگا رہا ہے اور اس کے کپڑے دھو رہا ہے، واشنگ مشین چلا رہا ہے۔ جناب لیڈیز صاحبہ وہ کیا کہتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ گھر میں تشریف لا رکھیں، میں ابھی جا رہی ہوں، میں جا کے شاپنگ کر کے آتی ہوں۔ دیکھیں یہ تباہی کی علامت ہے۔ اس وجہ سے ہمارے خاندان نام کے مسلمان ہیں، کردار کے مسلمان نہیں۔ دیکھیے دین اسلام میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شادی شدہ خاتون اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، جتنی دیر یہ باہر رہے گی خدا کے فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ یعنی یہ جو ہے وہ شریعت ہے اور یہ اہل بیت نے ہمیں درس دیا۔ اور دیکھیے یہ معروف روایت ہے، جناب سیدہ نے پردے کا درس دیا۔ جناب سلمان فارسی رسول اکرم کی مجلس اقدس سے گھر میں تشریف لاتے ہیں، کیونکہ رسول گرامی اسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک مسئلہ رکھا، کہا کہ ذرا بتاؤ ایک خاتون اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ کس وقت ہوتی ہے؟ یعنی یہ سوال جو ہے وہ رکھا۔ اب ہر صحابی نے کوئی جواب دیا، کسی نے کوئی اوٹ پٹانگ باتیں کی، کسی نے کچھ۔ جناب سلمان فارسی تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں دختِ پیغمبر آپ کے والد گرامی نے یہ مسئلہ پیش کیا لیکن کوئی کانے کنندہ جواب نہیں دے سکا، کوئی بھی رسول اکرم کو مطمئن نہیں کر سکا۔ تو آقا زادی آپ تو رسول اکرم کے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ تو نبوت کا ٹکڑا ہے، رسالت کا ٹکڑا ہے۔ فرمایا آقا زادی ذرا آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو وہاں پہ جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت خاتون اپنی اللہ کی بارگاہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ نامحرموں سے محفوظ ہو اور اپنے گھر میں شوہر کی خدمت کر رہی ہو۔ یہ فرمایا کہ کب جو ہے وہ نزدیک ہے، وہ ایک جگہ جو ہے وہ میں نے بیان کیا کہ جنتی شوہر اور جنتی زوجہ،
تو وہاں پہ امام صادق علیہ السلام کی روایت جو ہے وہ بیان کی، فرمایا کہ جنتی زوجہ کیسی ہوتی ہے اور جنتی شوہر کیسا ہوتا ہے۔ دیکھیے ہم جو افراد و تفرید کرتے ہیں، دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اعتدال کے اوپر رہنا چاہیے۔ کبھی بھی جو ہے وہ ہم یہ نہ کہیں کہ اپنی زوجہ کو کنیز بنا کے رکھیں۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ہمارا یہ جو ہے وہ انجام دے، نہیں، وہ زیادتی ہے۔ جو ہمارے کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے، جو ان کے کام ہے ان کو انجام دینا چاہیے۔ تو دیکھیے یہاں پہ یہ قرآنی معاشرہ تشکیل پائے گا، قرآنی خاندان تشکیل ان چیزوں سے پاتا ہے کہ حقوق کی رعایت کی جائے، کسی کے حق کو پامال نہ کیا جائے، ہر ذی حق کو اس کا حق دیا جائے۔ تو وہاں پہ میں نے یہ روایت عرض کی کہ جنتی شوہر کیسے انسان کو کہتے ہیں، تو جنتی شوہر وہ رسول اکرم نے ہمیں بتایا۔ ایک دن امیر المومنین اپنے گھر میں تشریف فرما ہے اور دال جو ہے وہ صاف کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ دال ہوتی ہے نا کبھی مسور کی دال، تو اس میں جو ہے پتھر وغیرہ روڈ وغیرہ ہوتے ہیں نا، تو ظاہر ہے بعض دالیں تو بہت ہی جو حقیقی مسلمان ہیں انہوں نے بیچی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ ہی پتھر استعمال کیا ہوتا ہے، لیکن بعض وہ ہیں جو اس میں کم ہوتی ہیں، ہے نا ایسا؟ تو اب جو ہے امیر المومنین صاف کر رہے ہیں، رسول گرامی اسلام تشریف لاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کو اس حالت میں، خدمت کی حالت میں دیکھ کے فرماتے ہیں، بھائی علی میں بتاؤں کہ جو انسان اپنے خانوادے کی خدمت کرتا ہے اس کو کتنا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ مولا نے فرمایا، آقا مولا میں تو ہر وقت اسی تلاش میں ہوتا ہوں کہ آپ کوئی چیز بیان فرمائیں اور میرے لیے ایک باب سے ہزاروں باب بن جاتے ہیں۔ فرمایا کہ آپ تو ایک باب بتاتے ہیں، ایک مسئلہ بتاتے ہیں، لیکن میں آپ کا وہ لائق اور فاضل شاگرد ہوں، آپ ایک مسئلہ بتاتے ہیں میرے لیے ہزار مسئلوں کا جواب ہوتا ہے۔ تو گرامی قدر سامعین، رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا، خدمت و عیالین کفارت الذنوب۔ فرمایا کہ اگر ایک مرد اپنے گھر میں خدمت کرتا ہے تو فرمایا یہ اس کی خدمت کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک مرد کیا کرتا ہے اپنے گھر میں، ہم عموماً ہمارا کلچر ایسا ہے کہ فرض کریں مرد جو ہے وہ کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، بیوی بیمار ہے، فرض کریں بچے دار ہے، حاملہ ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں جی یہ رن مرید ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ رن مرید۔ ایرانی جو ہے وہ کہتے ہیں زن زمین۔ لیکن دیکھیں رسول گرامی اسلام کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر دیکھتے ہیں کہ خانوادہ مشکل میں ہے تو آپ گھر کی خدمت کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ کفارہ ذنوب ہے۔ پھر چھٹے امام نے جنتی خاتون اور زوجہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جنتی خاتون کیسی ہوتی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اگر شوہر تھکا ہوا ہل چرا کے کارخانے سے مزدوری کر کے باہر سے آتا ہے اور آ کے گھر میں جیسے گیٹ میں داخل ہوتا ہے تو بہشتی خاتون، ایسی خاتون کو کہتے ہیں کہ وہ اگرچہ سادہ پانی ہی کیوں نہ ہو وہ اٹھا کے پانی لے کے سامنے آ کے خلوص کے ساتھ پیش کرتی ہے، اور یہ جو ہے وہ بتانے کے لیے کہ دیکھو کہ میں تیری مطیع ہوں، میں تیری تابعدار ہوں۔ تو فرمایا اگر ایسی خاتون کہ جو سادہ پانی پیش کرتی ہے لیکن خلوص کے ساتھ، تو فرمایا اس کو 1 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ فرمایا کہ اس کو 1 سال کی عبادت کا کی خدمت میں کرتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہ دین اسلام، یہ کربلا کی نہضت،
یہ الہی مردوں کی اور الہی خواتین نے تکمیل کی. یعنی اگرچہ یہ خون کے ذریعے سے یہ انقلاب برپا ہوا تھا، لیکن ترویج اس کی جناب زینب نے کی ہے. اور یہ جو آپ کی خدمت میں روایات بیان کر رہا تھا، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب میں گھر میں آتا ہوں بڑا پریشان ہوں، تھکا ہوا ہوں، تو جب جناب سیدہ کی زیارت ہوتی ہے وَانْتَشَ الْحَمُومِ وَالْغَمُومِ، فرمایا میرے ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ جو غیر قرآنی غیر اسلامی فیملیز ہے، اس نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو دیکھیے یہی وہ خاندان قرآنی ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا خون پیش کیا. انشاءاللہ باقی گفتگو بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کی جائے گی. تو کربلا میں ہمیں جس طرح مرد ہمارے لیے رول ماڈل ہے شہادت، رشادت اور انفاق کے لیے، اسی طرح خواتین بھی ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے رول ماڈل ہے. اور دیکھیے حجاب اور پردے میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ایک مازندرانی روایت کرتا ہے مازنی کہ میں 6 مہینے ہمسایہ تھا امیر المومنین کا، لیکن میں نے جناب سیدہ زینب کی آواز تک نہیں سنی. یعنی پردے کا یہ ماحول. اور جناب سیدہ نے کوفے اور شام کے بازاروں میں اسی پردے کی حکمت کو، فلسفے کو بیان کیا کہ یہ پردہ ہے جس کے لیے ہم نے قربانیاں دی. اور دیکھیے اگر ایک مرد تربیت پاتا ہے تو وہ سنگل ہے، خود ہی رہتا ہے تربیت یافتہ. لیکن اگر ایک خاتون تربیت یافتہ ہو جائے، محجبہ ہو جائے، تو پوری اس کی نسل پیروئے قرآن اور اسلام ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پردہ بہت مہم ہے. دشمن کی کوشش یہ ہے، ابھی آپ نے میڈیا پہ دیکھا ہوگا ایران میں جو سب سے زیادہ میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں اور اربوں کا پیسہ اور امریکہ اور اسرائیل کی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں تاکہ حجاب زینب کو ختم کیا جائے. تو بی بی زینب کی پیروکار وہ ہیں جو اسوہ زینب کو فالو کریں. جب دربار یزید میں پہنچتی ہے میری بی بی تو وہاں پہ یہی فرماتی ہیں امن العدل یبنت لکا، اے غلاموں کی اولادوں، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں، کیا یہ عدل ہے کہ تمہاری بیوییں تو پردے میں حجاب میں رہیں اور سیدزادیوں کو بغیر مکنا و چادر کے کوفے اور شام کے بازاروں میں کھلایا جائے گا؟ تو اس وجہ سے صرف رونا کافی نہیں ہے، کربلا والوں سے درس لینا ہے. ہماری خواتین کو درس حجاب لینا ہے، درس کرامت لینا ہے. کبھی بھی نامحرم کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرنی، کبھی بھی نامحرموں کے ساتھ معاملات نہیں کرنے. اپنی عصمت کو بچانا ہے، اپنی پردے داری کو بچانا ہے، اپنی تطہیر کو بچانا ہے. یہ پیغام کربلا ہے، یہ درس کربلا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا تک و تنہا رہ گئے تو میرے مولا نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. تو خیمے میں ایک کوہرام برپا ہوا. پوچھتے ہیں یا اختی زینب، یہ رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا بہنا یہ کیوں شور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب سے آپ نے استغاثہ غربت بلند کیا ہے، یہ ننھا مجاہد گہوارے میں آرام نہیں کر رہا. جناب سید الشہداء نے فرمایا کہ ناولنی، فرمایا کہ مجھے یہ بچہ صغیر دو، میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں. عزاداران محترم، میرے مولا اس ننھے مجاہد کو اٹھائے ہوئے ہیں. بعض روایتوں میں ہے جیسے ہی آپ تشریف لاتے ہیں مارکہ حق و باطل میں اور وہاں پہ آ کے یہ جملہ کہتے ہیں
کہ اشقیا اگر گناہگار ہو تمہاری نظروں میں تو میں حسین ہوں، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیفا یتلذا عطشانا، یہ کیسے پیاس کی وجہ سے کبھی زبان نکالتا ہے کبھی زبان پیچھے لے جاتا ہے۔ جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو جو اس کی حالت ہوتی ہے اس بچے صغیر کی تھی۔ عزاداران محترم مختصر کروں، کسی نے ارملہ سے پوچھا کہ تو نے کتنے تیر سے شعبہ کربلا میں چلائے؟ عزاداران محترم سنیے گا، کہنے لگا کہ میرے پاس 4 تیر تھے سے شعبہ۔ لیکن تیروں کی قسمیں ہیں، ایک تیر وہ ہوتا ہے کہ جو عام تیر ہے جس کا کام گولی کی طرح سوراخ کرنا ہوتا ہے، ایک تیر وہ ہوتا ہے 3 پھلوں والا کہ جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے، ایک تیر وہ ہوتا ہے جو آگے سے اس کا پھل مڑا ہوا ہوتا ہے، اگر وہ لگ جائے تو وہ آسانی کے ساتھ پیچھے سے نکلتا نہیں ہے بلکہ پشت کی طرف سے نکالنا پڑتا ہے۔ عزاداران محترم سنیں گے، اسی کے اوپر اختتام ذاکر صاحب موجود ہیں۔ عزاداران محترم اس ملعون نے جب یہ کہا نا کہ میں نے 4 تیر لگائے تھے، پوچھا گیا، جناب مختار نے کہا کہ بتاؤ بھائی وہ کہاں کہاں پہ تم نے چلائے؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک تیر حسین کے ننھے مجاہد کے گلو پہ چلایا۔ کہا کہ کیسے؟ اس نے کام کیا کیا؟ کہتا ہے فَذُبِحَ طفل من العذر الى العذر، تیر کا کام سوراخ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس تیر نے کیا کیا؟ اس ننھے مجاہد کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ عزاداران محترم دوسرا تیر، یہ ملعون کہتا ہے دوسرا تیر میں نے قمر بنی ہاشم کی آنکھ میں مارا۔ عزاداران محترم پوچھا تیسرا تیر تو نے کہاں مارا؟ کہا کہ جب قمر بنی ہاشم کے بازو کٹ گئے تھے، جناب قمر بنی ہاشم کی کوشش کی کہ کس طریقے سے یہ مشکیزہ پیاسوں کے لیے پہنچ جائے، کہنے لگا میں نے قمر بنی ہاشم کی امید اور آج کو ختم کر دیا، میں نے مشکیزے میں تیر مارا۔ اچھا، اس نے مختار نے کہا ملعون بتاؤ آخری تیر تم نے کہاں مارا؟ تو وہاں پہ یہ ملعون کہتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ایک ظالم نے سینے میں پتھر مارا تو خون کا فوارہ نکلا، تو میرے مولا نے قمیض اٹھائی اس خون کو صاف کرنے کے لیے، تو مجھے امام کا سینہ دل کی طرف سے نظر آیا، میں نے نشانہ لیا، میں نے امام کے دل پہ تیر مارا۔ اللہ اللہ